السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ، پہلی کتاب، لیکچر 5، حصہ B۔ پچھلے سبق کے آخر میں ہم نے مضاف الیہ پڑھے تھے، تنوین کے ساتھ معرفہ تھے لیکن کیونکہ وہ خاص نام تھے، اسم و علم، جیسے محمد دن جو تھا وہ محمدن ہو گیا، حامدن، عباسن، علیین، سعیدن، یاسرن، عمارن، خالدن۔ اب ہم جو ہے وہ پڑھیں گے الف لام کے ساتھ جو معرفہ ہوتے ہیں اسم، ان کو۔ یہ جو مثال ہے وہ مکتب المدرسی، مکتب المدرسی، مفتاح البیتی، دکانت تاجرو، تا جو ہے وہ حرف شمسی ہے، بیت المہندسی، اسم الولدی، کتاب اللہ، بنت الطبیبی، یہ تا جو ہے یہ بھی حرف شمسی ہے، مفتاح السیارتی، اور یہاں جو ہے سین جو ہے یہ بھی حرف شمسی ہے۔ اس کے میں نے جواب کے ساتھ اردو ترجمہ بھی دے دیا ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا اور بار بار ریپیٹ کیجئے گا، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ یہ جو ہیں صحیح اینڈنگ کے ساتھ، یعنی کہ جو آخری حرف پہ جو اعراب ہوتا ہے اس کے حساب سے ان کو پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ باب المدرستی، حمار الرجلی، بیت حامدن، سیارۃ المدیری، قندیل عمار، اسم الطالبی، بیت اللہ، فی کتاب اللہ، من بیت المدرسی، علی المکتب المدیری۔ کتاب اللہ یہ مضاف الیہ ہے۔ ہم کتاب سے پہلے فی حرف جر کا اضافہ کرتے ہیں، فی کتاب اللہ، حرف جر اسم مجرور، تو جو اسم تھا کتاب یہ مجرور ہو گیا، اس پہ زیر آ گیا، فی کتاب اللہ۔ حرف جر کے بعد اسم مجرور ہوگا، مضاف کے بعد مضاف الیہ بھی مجرور ہوگا، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہی ہوتا ہے۔ فی کتاب اللہ، اس جملے میں دو مرکب ہیں، ایک ہے فی کتابی جو کہ جار و مجرور ہے، اور دوسرا ہے کتاب اللہ، مضاف الیہ۔ کتابی یہاں دو کردار ادا کر رہا ہے، ایک اسم مجرور کا اور دوسرا مضاف کا۔ قرآن کا معجزہ اس کی عربی زبان ہے، ہدایت کا پیغام ہے قرآن میں، لیکن پیغام کیسے نازل ہوا؟ یہ ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لامحدود حکمت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا معجزہ عطا کیا، جو قیامت تک معجزہ رہے گا۔ باقی نبیوں کے معجزے دیکھیں گے تو وہ ختم ہو گئے، یہ معجزہ ایسا ہے جو قیامت تک رہے گا۔ اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی تو آپ کو اس معجزے کا حقیقی احساس نہیں ہوگا۔ ہم مسلمانوں کو عربی ضرور آنی چاہیے اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ من بیت المدرسی، من حرف جر ہے، بیتی جو ہے یہاں پر اس میں مجرور اور مضاف دونوں ہیں، مجرور و ہوا مضاف ہے، المدرسی مضاف الیہ ہے۔ علی مکتب المدیری، علی جو ہے حرف جر ہے، مکتبی جو ہے اس میں مجرور و ہوا مضاف، اور المدیری جو ہے مضاف الیہ ہے۔ جو اوپر ہم نے یہ پڑھے تھے اس کا یہاں پر جواب دیے ہوئے ہیں۔ ہینڈ آؤٹ کے صفحہ 8 پر قرآن کے حوالے کے ساتھ حرف جر دیے گئے ہیں، انہیں پڑھیں اور ان کو محسوس کریں۔ یہ حرف جر دیے گئے ہیں، الا، من، الا، فی، ان، لی، بی۔ بی کسرہ کے ساتھ حرف جر ہے۔ بسم اللہ میں اسم کی حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے۔ اگر حمزۃ الوصل جملے کے شروع میں آئے تو اسے پڑھا جائے گا، جیسے اسم الولدی۔ اگر حمزۃ الوصل شروع میں نہیں آئے اور اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو حمزۃ الوصل لکھا تو جائے گا، کبھی شاید لکھا بھی نہیں جائے لیکن پڑھا
نہیں جائے گا۔ بسم اللہ، اس میں جو ہے بے جو ہے حرف جر ہے، اسم جو ہے اسم مجرور وہ مضاف ہے، اس میں جو ہے ہم نے حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھا، بسم اللہ ہی پڑھا، اور اللہ ہی جو ہے مضاف الیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم انشاءاللہ اس کا تجزیہ سبق 9 میں کریں گے۔ یہ قرآن میں اس طرح نہیں لکھا گیا، کیونکہ حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جاتا، اس لیے انہوں نے جو حضرت عثمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کو حمزہ کو جو ہے حمزۃ الوصل کو حذف کر دیا۔ یہ صرف قرآن میں عام طور پر ہم اسے لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح سے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس میں جو ہے حمزۃ الوصل نہیں لکھا ہوا۔ اب ہم سبق 5 پر نظر ثانی کرتے ہیں، کیونکہ یہ اہم سبق ہے۔ اسم میں گرامری پوزیشن کے حساب سے فعل، فاعل، مفعول کی وجہ سے آخری حرف کی حرکت پر تبدیلی آتی ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں، ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ مرفوع دمہ ہوگا، پیش ہوگا۔ منصوب آخری حرف پر جو ہے وہ زبر یا فتح ہوگا، اور مجرور زیر یا کسرہ ہوگا آخری حرف پر۔ جملہ کیا ہے؟ جملہ الفاظ کا ایک مجموعہ ہے جو مکمل معنی رکھتا ہے۔ عربی میں 2 قسم کے جملے ہوتے ہیں، الجملۃ الاسمیہ اور الجملۃ الفعلیہ۔ جملۃ الفعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے، اور جملۃ الاسمیہ جو ہے وہ اسم سے شروع ہوتا ہے۔ اگر جملہ اسمیہ ہو تو ہم 2 چیزوں کی تلاش میں ہیں، ایک ہے مبتدا۔ مبتدا کے معنی وہ چیز جن سے آپ کچھ چیز شروع کرتے ہیں۔ خبر دوسری چیز ہے جس کی ہم تلاش میں ہوتے ہیں، یہ ایک اسم ہوتا ہے جس کے ذریعے سے مبتدا کے بارے میں خبر دی جاتی ہے۔ مبتدا زیادہ تر اسم معرفہ معین ہوگی اور ہمیشہ مرفوع ہوگی، ہمیشہ مرفوع ہوگی۔ خبر جو ہے زیادہ تر اسم نکرہ ہوگی، غیر معین ہوگی، اور اگر ایک لفظ مفرد ہو تو ہمیشہ مرفوع ہوگی۔ خبر جار و مجرور بھی ہو سکتی ہے۔ جار و مجرور کا مطلب، اس کا مطلب ہے حرف جر اور اس کے بعد اسم مجرور۔ محمد فی المسجد، محمد مسجد میں ہے۔ محمد مبتدا ہے، مرفوع ہے اور اسم معرفہ ہے معین۔ فی حرف جر اور المسجدی اسم مجرور۔ فی المسجدی دونوں کو ایک ساتھ جار و مجرور کہتے ہیں۔ فی المسجدی جار و مجرور شبہ جملہ خبر۔ فی المسجدی ایک عبارت ہے، الفاظ کا ایک مجموعہ جو مکمل معنی نہیں بناتا یا دیتا، اس کو عبارت کہتے ہیں۔ مسجد میں اس کے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں محمد مسجد میں ہے تو اس کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ الکتاب علی المکتبی، کتاب میں اس پر ہے۔ محمد مبتدا ہے، مرفوع ہے، اسم معرفہ ہے۔ علی حرف جر ہے اور المکتبی اسم مجرور ہے۔ علی المکتبی دونوں کو ایک ساتھ جار و مجرور کہیں گے، اور علی المکتبی جو ہے جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ قلم من ھذا، یا علی، یہ کس کا قلم ہے؟ علی جواب دے رہا ھذا قلم المدرسی، یہ استاد کا قلم ہے۔ قلم من یہ مضاف الیہ ہے۔ قلم من، اگر اسم کے آخری حرف پر ایک پیش دیکھیں اور اس اسم پر تنوین اور الف لام نہیں ہو تو یہ مضاف چیز جو ملکیت میں ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ مضاف ہے تو ہمیں مضاف الیہ کی ضرورت ہے۔ مضاف الیہ کہاں ہے؟ من مضاف الیہ ہے، لیکن اس کے آخری حرف پر کسرہ نہیں ہے، کیونکہ مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے ہمیشہ، کیونکہ بعض اسم ایسے ہیں جن کے آخری حرف کی حرکت پر تبدیلی نہیں آتی، یہ وہ والا اسم ہے۔ ھذا قلم المدرسی، یہ استاد کا قلم ہے۔ ھذا مبتدا ہے، خبر کہاں ہے؟ قلم خبر ہے۔ خبر کیونکہ ایک لفظ مفرد ہے، آل اور تنوین نہیں ہے، اور مرفوع ہے، اور یہ مضاف بھی ہے،
ہم عربی میں اس کو کہتے ہیں خبر و ہوا مضاف، اور المدرسی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ سعید این حقیبت المدرسی، سعید پوچھ رہا ہے استاد کا ہینڈ بیگ کہاں ہے۔ حقیبت جو ہے اس پر آپ دیکھیں تا مربوطہ ہے، یعنی یہ مؤنث ہے۔ اسم اگر تا مربوطہ پہ ختم ہو تو وہ 99.9% مؤنث ہوتا ہے۔ علی جواب دے رہا ہے یا تحت المکتبی، وہ میز کے نیچے ہے۔ تحت المکتبی، تحت کا مطلب ہے نیچے، یہ ایک جگہ ہے، تو تحت جو ہے وہ ظرف و مکان ہے۔ بعض ظرف ہیں جو مضاف کی طرح برتاؤ کرتے ہیں، ہم مضاف تو نہیں کہیں گے، انہیں ظرف ہی کہیں گے۔ اگر ظرف مضاف کی طرح برتاؤ کرتے ہیں تو ہمیں مضاف الیہ کی ضرورت ہے۔ تو بعض ظرف جو ہیں ایسے ہیں ان کے بعد مضاف الیہ بھی آئے گا۔ تحت ظرف ہے اور المکتبی مضاف الیہ ہے۔ ہیا مبتدا، تحت ظرف مکان، شبہ جملہ خبر، المکتبی مضاف الیہ۔ خبر کی 5 قسمیں ہیں۔ اب تک ہم نے 3 اقسام کا مطالعہ کیا ہے۔ پہلی جو تھی وہ مفرد ایک لفظ، وہ ہمیشہ مرفوع ہوگی۔ دوسری جارن و مجرورن، جیسے محمد فی البیتی، محمد گھر میں ہے، فی البیتی خبر ہے۔ محمد طالب، محمد ایک طالب علم ہے۔ محمد مبتدا ہے، طالب خبر ہے، مفرد ہے ایک لفظ، اور اگر ایک لفظ ہو خبر تو وہ زیادہ تر اسم نکرہ غیر معین ہوگی اور ہمیشہ مرفوع ہوگی۔ مبتدا زیادہ تر اسم معرفہ معین ہوگی اور ہمیشہ مرفوع ہوگی، ہمیشہ مرفوع ہوگی۔ محمد فی الفصل، محمد کلاس روم میں ہے۔ محمد جو ہے مبتدا ہے اور فی الفصل خبر ہے۔ فی حرف جر ہے اور الفصل اسم مجرور ہے، حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم مجرور ہوگا۔ فی الفصل جار و مجرور، شبہ جملہ خبر ہے۔ تیسری صورت خبر کی، محمد درخت کے نیچے ہے۔ محمد تحت الشجرتی، تحت جو ہے وہ ظرف ہے، یہ مضاف کی طرح برتاؤ کرتا ہے، لہذا الشجرتی مضاف الیہ ہے۔ محمد مبتدا ہے، تحت ظرف شبہ جملہ خبر ہے اور الشجرتی مضاف الیہ ہے۔ این بیت المدرس، استاد کا گھر کہاں ہے؟ ہوا بعید، وہ دور ہے۔ ہوا مبتدا ہے، مرفوع ہے۔ ضمیر جتنے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسم کے بدلے میں آتے ہیں تو وہ مرفوع ہوتے ہیں۔ بعید خبر ایک لفظ ہے، مفرد ہے اور مرفوع ہے۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ القرآن مبتدا ہے، مرفوع ہے اور اسم معرفہ ہے، یعنی کہ معین ہے۔ کتاب خبر مرفوع اور اسم نکرہ ہے اور مضاف بھی ہے۔ ہم عربی میں اس کو کہیں گے خبر و ہوا مضاف، اور اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ الکعبۃ جو ہے مبتدا ہے، مرفوع ہے، اسم معرفہ ہے۔ بیت جو ہے خبر ہے، مرفوع ہے کیونکہ ایک لفظ ہے، اسم نکرہ ہے اور مضاف بھی ہے۔ یہ ہم اس کو کہیں گے خبر و ہوا مضاف، اور اللہ ہی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد مبتدا مرفوع اور اسم معرفہ ہے، خاص اسم ہے، اور جس کو ہم عربی میں اسم و علم کہتے ہیں۔ رسول جو ہے خبر ہے، مرفوع ہے، اسم نکرہ ہے، مرفوع اس لیے کہ یہ ایک لفظ ہے اور یہ مضاف بھی ہے، ہم کہیں گے خبر و ہوا مضاف، اور اللہ ہی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔
خرج المدرس من الغرفة المدیری. خرجہ فعل ہے، استاد پرنسپل کے کمرے میں چلا گیا. یہ جملۃ الفعلیہ ہے. جملۃ الفعلیہ جو ہوتا ہے وہ فعل سے شروع ہوتا ہے، تو یہ خرجہ سے شروع ہوا ہے. ہم فعل اور فاعل تلاش کرتے ہیں جبکہ جملہ فعلیہ ہو، اور باقی ساری باتیں تعارفی ہوتی ہیں. ہم جانتے ہیں فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگی. خرجہ فعل ماضی ہے، فاعل کہاں ہے؟ فاعل مستتر نہیں ہے، یعنی فعل میں چھپی ہوئی نہیں ہے. المدرس فاعل ہے. دو ضمیریں ہوا اور ہیا جن کے فعل ہیں خرجہ اور خرجت. ان دونوں صورتوں میں فعل کی فاعل مستتر یعنی کہ فعل میں چھپی ہوئی ہو سکتی ہے اور یہ جملے میں موجود بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا ہمیں جملے کو ٹھیک سے دیکھنا ہوگا. فاعل ضروری نہیں فعل کے ساتھ ہو، کچھ الفاظ کے بعد بھی آ سکتی ہے. یہاں پر المدرس فاعل ہے. من حرف جر اور الغرفتی اسم مجرور وہو مضاف، اور المدیری مضاف الیہ ہے. ھذا بیت حامد وذالک بیت خالد، یہ دو جملے ہیں. یہ حامد کا گھر ہے اور وہ خالد کا گھر ہے. ھذا مبتدا ہے، بیت جو ہے وہ خبر وہو مضاف، اور حامدن جو ہے وہ مضاف الیہ. واو حرف عطف ہے جو کہ دو جملوں کو یا دو لفظوں کو جوڑتا ہے. ذالک مبتدا ہے، بیت خبر وہو مضاف، اور خالدن مضاف الیہ. اب تک مضاف خبر کے طور پہ آ رہا ہے، لیکن یہ مبتدا کے طور پر بھی آ سکتا ہے. بیت اللہ فی مکہ، اللہ کا گھر مکہ مکرمہ میں ہے. بیت مبتدا ہے، وہو مضاف، اور اللہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ شروع میں آیا ہے، جملے کے شروع میں آیا ہے. خبر کہاں ہے؟ فی حرف جر اور مکہ اسم مجرور. فی مکہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر. ابن محمد فی المسجد، محمد کا بیٹا مسجد میں ہے. ابنو جو ہے مبتدا ہے اور مضاف بھی ہے. مبتدا و ہوا مضاف، اور محمد مضاف الیہ. مضاف الیہ یہاں پر بھی شروع میں آیا ہے. فی حرف جر ہے اور المسجدی اس سے مجرور ہے. فی المسجدی جار و مجرور شبہ جملہ خبر. الحمدللہ ہماری آج کی سمری اختتام پذیر ہوئی. پی ڈی ایف فائل جو ہے اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے. اس کو کلک کریں گے تو آپ پی ڈی ایف فائل جو ہے اس کو اپنے پاس سیو بھی کر سکتے ہیں.